بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم اپنے پروگرام بزم شاعری میں دنیا اردو کی ان منفرد شخصیات کو مدعو کرتے ہیں کہ جن کا تعلق کسی نہ کسی طور ادب سے قائم ہوتا ہے۔ اسی تعلق سے آج ہماری بزم شاعری میں ایک خوبصورت شاعر موجود ہیں، نوجوان نسل کے نمائندہ شاعر ہیں، خوبصورت نظمیں کہتے ہیں، خوبصورت غزلیں کہتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، ہم آپ کے علم میں یہ بات لے آئیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نوجوان نسل کے نمائندہ شاعر، تو اس سے مراد یہی لی جاتی ہے کہ اس عہد میں، موجودہ عہد میں جتنے نوجوان شاعری کی جانب راغب ہیں، شعر کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ اچھے اشعار نہیں کہہ رہے، خوبصورت شعر کہہ رہے ہیں، لیکن ان تمام میں ایک مضبوط، ایک طاقتور آواز جو سامنے آتی ہے، جو ہماری سماعتوں تک پہنچتی ہے، جس کے اشعار، جس کی نظم کی سطریں ہماری سماعتوں تک پہنچتی ہیں، اس کا نام ہے عمران شمشاد۔ عمران شمشاد ایک خوبصورت لب و لہجے کے شاعر ہیں، نظم پر دسترس رکھتے ہیں۔ عمران شمشاد کا ایک شعری مجموعہ منظر عام پر آ چکا ہے، اس کا نام ہے عمران کی شاعری۔ آج ہماری بزم کے مہمان ہیں عمران شمشاد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عمران، بہت شکریہ آپ کا۔ میں پروگرام کے آغاز سے قبل میٹرو ون کی ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے چینل کے CEO عامر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بزم شاعری میں تشریف لائے۔ اور میری طرف سے بھی شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اور اپنے ساتھ بٹھایا اس حسین محفل۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ عمران، ہمیں یہ خوشی ہے کہ ہم جب نوجوانوں کی جانب دیکھتے ہیں، آپ کو دیکھنے سے قبل ہم یہ سمجھتے تھے کہ کراچی شہر بدنصیبی کی جانب گامزن ہے کہ نوجوان شعر کی جانب نہیں آ رہے، شاعری کی جانب نہیں آ رہے، ادب سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ کو دیکھ کر ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے، اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ایسا نہیں تھا، ہم غلطی پر تھے۔ نوجوان نسل آج بھی اسی محبتوں سے اور اسی تہذیب سے ادب کی جانب اپنے سفر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ عمران، ایک سوال آپ سے قائم کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، شاعری آپ کی جانب راغب ہوئی یا آپ شاعری کی جانب راغب ہوئے؟ یہ بات ماضی میں لے آتی ہے مجھے، تو میرے خیال میں شاعری میری جانب راغب ہوئی۔ تو جب میں چوتھی کلاس میں تھا، چوتھی جماعت میں تھا، تو اس وقت میں نے ایک پہلی نظم لکھی تھی، وہ یاد تو نہیں تھی مجھے، تو تب سے ہی میرا سلسلہ بنا۔ پھر ہوا یہ کہ میں جس محلے میں رہتا تھا، میرے والد پولیس میں تھے، تو میرے دادا جو تھے فوج میں تھے، ہمارا پورا خاندان اس جگہ پہ جا رہا تھا، اور ایسے میں ایک شخص کتابوں کی طرف آ گیا۔ تو پھر قدرت پوری مہربانی کرنے لگی، ایک لائبریری پوری کی پوری میرے گھر پر آ گئی بغیر میری کسی خواہش کے۔ تو پھر مجھے لگا کہ آج میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں کہ قدرت اپنے گرینڈ پروگرام کو ترتیب دیتی ہے، ہمیں وہ تصویر نظر نہیں آتی، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جب دیا جلانا ہوتا ہے تو ہواؤں کا انتظام کر دیتی ہے وہ۔ تو اس طرح سلسلہ شروع ہوا۔ تو جب بچے کرکٹ کھیل رہے ہوتے تھے مٹیالے میدان میں، تو میں فلیٹس کی چھت کے اوپر بیٹھ کر کوئی ٹیڑے میڑے اوٹ پٹاک قسم کے نا مصرے گنگنا رہا ہوتا تھا، تو انہی سے پھر یہ شاعری کا پودا پھوٹ پڑا۔ واہ واہ، بہت خوب۔ ناظرین کرام، ایک مجموعہ کلام عمران کی شاعری خوبصورت شعری مجموعہ ہے، آپ یقیناً اس کا مطالعہ کیجئے گا۔ اس میں آپ کو کئی خوبصورت اشعار ملیں گے، اس میں خوبصورت نظمیں ملیں گی۔ یہ ہے عمران کی شاعری، اور عمران آج ہماری بزم شاعری میں موجود ہیں۔ عمران، یہ مجموعہ آپ کا کب آیا؟ یہ آج سے تقریباً 3 سال پہلے آیا۔ 3 سال قبل آیا۔ ہاں، اور اس کو ترتیب دینے میں تقریباً 6 سال لگ گئے تھے۔ تو وہ تقریباً میرے خیال میں نے 40 دفعہ تو اس کے مسودہ جو ہے اس کا پرنٹ نکالا تھا۔ تو سلسلہ بڑھتا رہا، کبھی کوئی چیز کاٹ دیتا، کبھی کچھ چیزوں کا اضافہ ہو جاتا۔ پھر پتہ چلا کہ ہر چیز کی نا ایک عمر ہوتی ہے۔ تو پھر ایک وقت یہ ہوا کہ میں نے کہا یہ تو 10 سال میں بھی مرتب نہیں ہو سکتا۔ پھر مجھے ایک بات یاد آئی، وہ کسی مفکر کی بات تھی کہ وہ اپنے دوست کے ساتھ اپنے گھر پہ آیا اور پینٹنگ بنانے لگا۔ تو دوست نے کہا یار تم 12 سال سے پینٹنگ بنا رہے ہو، اسے مکمل کیوں نہیں کر دیتے؟ تو اس نے کہا کہ یہ تصویر کبھی مکمل نہیں ہوتی، بس ہم اسے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ بہت اچھی بات ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو عمران، ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے وہ ناظرین جو عمران شمشاد کو دیکھ رہے ہیں،
ہم چاہیں گے کہ عمران شمشاد کو سماعت بھی کریں اور ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ کچھ کلام پیش کیجیے. جی ایک غزل کے کچھ شعر. عطا کیجیے. تم نے یہ ماجرا سنا ہے کیا؟ واہ. تم نے یہ ماجرا سنا ہے کیا؟ جو بھی ہونا ہے ہو چکا ہے کیا؟ بہت اچھے بہت اچھے. تم نے یہ ماجرا سنا ہے کیا؟ واہ. جو بھی ہونا ہے ہو چکا ہے کیا؟ اور یہ جو تدبیر کر رہا ہوں میں، واہ. یہ جو تدبیر کر رہا ہوں میں، یہ بھی تقدیر میں لکھا ہے کیا؟ بہت اچھے بہت اچھے. واہ. یہ جو تدبیر کر رہا ہوں میں، واہ. یہ بھی تقدیر میں لکھا ہے کیا؟ دل بدل جائے گھر بدل جائے، واہ. دل بدل جائے گھر بدل جائے، آدمی کا کوئی پتہ ہے کیا؟ بہت اچھے بہت اچھے. دل بدل جائے گھر بدل جائے، آدمی کا کوئی پتہ ہے کیا؟ اور کوئی ہوتا نہیں ہے آپ کے ساتھ، واہ. کوئی ہوتا ہوتا نہیں نہیں ہے آپ کے ساتھ، آپ کے ساتھ مسئلہ ہے کیا؟ بہت اچھے بہت اچھے. واہ. کوئی ہوتا نہیں ہے آپ کے ساتھ، آپ کے ساتھ مسئلہ ہے کیا؟ اور کیا ہے یہ مستطیل تنہائی، واہ. کیا ہے یہ مستطیل تنہائی، یہ اداسی کا دائرہ ہے کیا؟ بہت اچھے. واہ. یہ اداسی کا دائرہ ہے کیا؟ اور غور سے کون دیکھتا ہے یہاں، واہ. غور سے کون دیکھتا ہے یہاں؟ کون دیکھتا ہے یہاں، ان چراغوں میں جل رہا ہے کیا؟ بہت اچھے بہت اچھے. واہ. غور سے کون دیکھتا ہے یہاں، ان چراغوں میں جل رہا ہے کیا؟ اور کیوں وہ سر پر سوار ہے عمران، واہ. کیوں وہ سر پر سوار ہے عمران، تیرے دل سے اتر گیا ہے کیا؟ بہت اچھے بہت اچھے. واہ کیوں واہ وہ سر پر سوار ہے عمران، واہ. تیرے دل سے اتر گیا ہے کیا؟ تم نے یہ ماجرا سنا ہے کیا؟ واہ. جو بھی ہونا ہے ہو چکا ہے کیا؟ بہت اچھے بہت اچھے. عمران کچھ اور کلام عطا جی کیجیے. جی جی جی. یہ غلط ہے، یہ سال ٹھیک نہیں، واہ. یہ غلط ہے. یہ سال ٹھیک نہیں، واہ. ہر گھڑی کا ملال ٹھیک نہیں، واہ. زندگی ایک خیال خانہ ہے، واہ. زندگی ایک خیال خانہ ہے، آپ کا یہ خیال ٹھیک نہیں، بہت اچھے بہت اچھے. واہ 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 واہ. زندگی ایک خیال خانہ ہے، آپ کا یہ خیال ٹھیک نہیں. اور گرنے والے نے سر اٹھا کے کہا، واہ. گرنے والے نے سر اٹھا کے کہا، ان ستاروں کی چال ٹھیک بہت نہیں. اچھے عمران بہت اچھے. واہ 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 واہ. گرنے والے نے سر اٹھا کے کہا، ان ستاروں کی چال ٹھیک نہیں. ساتھ چلتے رہو مگر خاموش، واہ. ساتھ چلتے رہو مگر خاموش، اس سفر میں سوال ٹھیک نہیں. بہت اچھے بہت اچھے. اس سفر میں سوال ٹھیک نہیں. اور اس کا آخری شعر ہے کہ آپ کے ناخنوں سے یاد آیا، واہ. آپ کے ناخنوں سے یاد آیا، میرے زخموں کا حال ٹھیک نہیں. بہت اچھے بہت اچھے. واہ آپ واہ کے واہ. ناخنوں سے یاد واہ آیا، واہ. میرے زخموں کا حال ٹھیک بہت اچھے بہت اچھے. اچھا عمران آپ نے خوبصورت کلام پیش کیا اور یعنی وہ کلام جو عمران کا خاصہ ہے. تو عمران آپ شاعری کی جانب جب آئے یا شاعری آپ کی جانب آئی، پھر آپ مشاعروں میں، پھر مطالعے کا شوق، یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد تو وہ ادبی فضا جس میں اب آپ سانس لے رہے ہیں، نہیں. وہ ادبی فضا آپ کو کیسی محسوس ہوتی ہے؟ اچھا ادبی فضا جو ہے اس میں بڑی ملمہ کاریاں ہیں، بہت سارے رنگ ہیں، تصویر واضح نہیں ہے اس کی. تو مجھے کئی جگہ ایسا لگتا ہے کہ ہم صرف نہ ایک یکسانیت کے راستے پہ چلے جا رہے ہیں. واہ. ادبی فضا بھی مجھے شاعر کم تخلیقی نظر آیا، کیونکہ میرے اور تخلیقی معاملات بھی رہے. کہانی کے حساب سے مصوروں کو دیکھتا ہوں، ڈائریکٹرز کو دیکھتا ہوں، تو اب وہ ہر صدی کا، ہر دور کا وہ جو ہوتا ہے تخلیقی جوہر، جی جی جی. وہ الگ الگ روپ میں آتا ہے، الگ الگ میڈیم میں آتا ہے. واہ. تو مجھے لگتا ہے کہ جو شاعر جو ہے نا، شاعری تو شاید آگے نکل گئی ہے، لیکن شاعر شاید پیچھے کھڑا ہو کے ہانپنے لگ گیا ہے.
تو اس جگہ جو ستائش باہمی کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے تو مجھے لگا کہ ابھی شعری فضا کے اندر نا کچھ کھڑکیوں کی بہت ضرورت ہے جہاں سے ٹھنڈی ہوا آ سکے. اور کیونکہ جب وہ شاعر کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ وہ ایک کائنات کا عام ترین انسان ہے, مرکز عالم ہے, تو وہ بڑی جذب بھرتا ہے. تو یہاں پر میرے خیال میں ایک انسان کو پوری ہوا نہیں دی جاتی, وہ مواقع اسے میسر نہیں ملتے. ہاں, وہ پودے چھوٹے رہ جاتے ہیں. تو وہ اگر ملیں تو بہت روح پائے گا. اور کراچی ایسے شہر میں جہاں پر ہر چیز ایک اجلت ہے, ایک جلدی ہے اور تیزی ہمیں کھائے جا رہی ہے, تو ایسے میں ادبی فضا میں بھی جو ٹھہراؤ اور جو قیام ہونا چاہیے وہ ہمیں نظر نہیں آتا. بس ایک اندھی دوڑ ہے, اس میں ہم سب کہیں نہ کہیں دوڑ رہے ہیں, کوئی پیچھے ہے کوئی آگے ہے, تو ایک مقابلہ بھی چل رہا ہے. تو یہ مقابلہ کہیں ختم ہو, کہیں ٹھہریں, کیونکہ میرے خیال میں جو مقام ہے وہ قیام سے ملتا ہے. تو جب ہم اپنی جگہ کا تعین ہی نہیں کر پا رہے ہوتے تو پھر ہمیں مقام کہاں سے ملے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ حکومتی سطح پر بھی اور شہری سطح پر بھی کچھ اقدامات کیے جائیں, شاعری کو شامل کیا جائے نصاب کے اندر, مزاج کے اندر. کیونکہ ابھی پوری جو دنیا گھوم رہی ہے, انسان صارفی ڈنگر بنتا جا رہا ہے, ایک خریداری کرنے والا جانور بنتا جا رہا ہے. تو ایسے میں بہت کم مواقع ہوتے ہیں کہ وہ روح کی جانب رجوع کرے. اور روح کی جانب رجوع کرنے کے لیے ایک واضح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اسے تنہائی ملے. تو آج کا انسان, آج کا شاعر بھی تنہائی سے تھوڑا سا بوکھلایا ہوا ہوتا ہے, وہ اپنا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا. تو جب یہ تنہائی میں رہے گا تو وہ نئے سے نئے روپ نکالے گا, اور پھر ادبی فضا جو ہے وہ اس کے اندر ہی ہوتی ہے. اگر وہ یہاں سے, وہ کہتے ہیں نا کہ کنویں, کوئی سریلا ہو تو کنویں سے بھی اسے نکال لیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ہم بے سرے ہو کر لوگوں کو چیخ رہے ہوتے ہیں کہ میں بھی ہوں اس جگہ, میں بھی ہوں. بالکل ایسے ہی ہے. تو بس وہ اپنی فضا میں کام کرتے رہیں اور بے پرواہ ہو کر. آپ کو یہ بھی نہیں, میں تو ایک بات بولتا ہوں, آپ میں کامن سینس نام کو نہیں ہونا چاہیے. کامن سینس عام آدمی کا کام ہے, شاعر کا کامن سینس خراب ہونا چاہیے تاکہ وہ نئے راستوں پہ دیکھ سکے, نئے انداز سے دنیا کو دیکھ سکے. بہت اچھی بات, بہت اچھی بات. ناظرین کرام, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری, اور بزم شاعری میں موجود ہیں عمران شمشاد, جو اپنی خوبصورت گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے ہیں, اپنا خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے ہیں. اس وقت ہم جا رہے ہیں ایک بریک پر, اور وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر گفتگو کا سلسلہ یہیں سے دراز کرتے ہیں. ناظرین کرام, ہم وقفے سے دوبارہ حاضر ہو چکے ہیں. پروگرام میں موجود ہیں نوجوان نسل کے خوبصورت شاعر عمران شمشاد, جو خوبصورت گفتگو بھی فرما رہے ہیں اور خوبصورت کلام بھی پیش کر رہے ہیں. ہم عمران شمشاد سے درخواست کریں گے کہ وہ ہماری سماعت تک اور آپ کی سماعتوں تک کچھ کلام منتقل کریں. جی عمران. جی بھائی جی, ایک نظم سنانا چاہوں گا جس کا عنوان ہے کالا. کالا حد سے بھی کالا تھا. واہ. کالا حد سے بھی کالا تھا. واہ. اتنا کالا جتنی تیری سوچ. واہ. اور اتنا کالا جتنی تیرے دل کی کالک. بہت اچھے. کیونکہ کالا تھا لے پالک. واہ. کالے کی سب وائرنگ کالی, وائرنگ وہ جو اندر اندر سلک سلک کر کالے کی ساری سوچوں کو اور خوابوں کو جلا چکی تھی, گلا چکی تھی. بہت اچھے. جب وہ چلتا تو لگتا وہ لہراتا ہے, چلتے چلتے بل کھاتا ہے, گر جاتا ہے. واہ. کالا کیا تھا کلنک کا ٹیکا, زمیں کا دھبا. کالا کیا تھا کلنک کا ٹیکا, زمیں کا دھبا. کالے کے سب پھوڑے پھنسی چھالے کالے. واہ. کالے کے سب پھوڑے پھنسی چھالے کالے. کالے کو سب کالا کہنے والے کالے. بہت اچھے. کالے کو سب کالا کہنے والے کالے. ایک دن کالی سڑک کنارے بنگالی کے پان کے کیبن کی جالی کو تھامے کالا گھور رہا تھا آتے جاتے کرداروں کو. بہت اچھے. رکشہ, موٹر سائیکل اور کاروں کو. ایک لمبی سی کالی گاڑی دھواں اڑاتی چیختی اور چلاتی گزری. واہ. گہرے کالے بالوں والی گوری بچی ایک گلی سے بھاگتی نکلی. کالا بھاگا اور گوری بچی کو پورے زور سے دھکا دے کر کالی گاڑی کے دھکے کو خود پر جھیلا. واہ. کالا جاتے جاتے سب سے کیسا کھیلا.
वाह, गोरी बच्ची बज गई लेकिन काला अपनी जान दे बैठा, पीले लाल गुलाबी चेहरे काले की जानिब जब लपके सबने देखा, काले की आंखों में चीख रहा था एक सवाल, काले के जख्मों से बहने वाला खून था लाल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, खूबसूरत नज़्म आपने पेश की। हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कुछ और कलाम पेश कीजिए। जी, एक और नज़्म पेश करता हूँ। इस नज़्म का उन्वान है दुनिया भर का दुख। दुनिया भर का दुख। जी। खाली कमरा, गहरी सांसें, एक कोने में लकड़ी की एक टूटी फूटी मेज, वाह, मेज पे दुनिया भर का गोरख धंधा, काठ कबाड़, काठ कबाड़ से थोड़ा आगे तिरछा पेपर वेट, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और पेपर वेट के नीचे कागज, कागज पर लफ्जों का ढेर, ढेर के पास एक टूटी ऐनक, ऐनक के शीशों के पीछे मोटे मोटे हर्फ, बहुत अच्छे। और ऐनक के शीशों से आगे नीले पीले काले धब्बे, धब्बों में औंधे मुंह लेटी ऐश ट्रे में मुर्दा सांसें, बुझती सिगरेट, वाह, और माचिस की आधी तीली, माचिस की तीली पे चिपका चाय का छिलका, और एक टूटी डंडी का कप, कप से आगे मेज का कोना, मेज से आगे झूलती कुर्सी, वाह, कुर्सी पर एक शख्स, शख्स भी वो जिसकी आंखों में दुनिया भर का दुख, शख्स भी वो जिसकी आंखों में दुनिया भर का दुख, दुनिया भर के दुख का हासिल ये इसकी तख्लीक। वाह, 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 खूबसूरत, खूबसूरत, खूबसूरत। तो इमरान, जैसा कि आपने नज़में पेश की, तो ज़्यादा रुझान नज़्म कहने की जानिब है या गज़ल की जानिब? आप क्या समझते हैं अपने बारे में, अगर आपसे जी, मालूम असल किया में मुझे जाए? कई लोग कहते हैं कि आप नज़्म के शायर हो, कई कहते हैं आप गज़ल के शायर हैं, लेकिन मुझे ना असल में गज़ल भी नज़्म है। मैंने गौर किया, बिल्कुल। अभी मुझसे एक नज़्म हुई या गज़ल कह दें, तो मैंने कहा यार मैं अगर अपनी नज़्मों का नाम, मैं अपनी गज़लों के ऊपर एक नाम लिख दूं तो ये नज़्म हो जाएगी। तो मेरे लिए इस मीडियम का कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ख़याल जो है वो अपनी हैयत या अपना मीडियम खुद लेके आता है। बिल्कुल ठीक है। तो मैं इस बहस में उलझता भी नहीं हूँ, लेकिन ये है कि जो एक मुरवजा जो गज़ल है, तो उस फॉर्मेट से ना निकलने में मुझे बड़ी तगोदौ करनी पड़ी। एक इज्तिमाई गूंज थी, इज्तिमाई जो शोर था कि अब आपका मिसरा भी ना उस चीज़ से गूंजता हुआ आता है। बिल्कुल। तो गज़ल जो है कि मैं कहता हूँ उस इज्तिमाई शऊर से आगे निकलेगी तो गज़ल में रंग आएगा। बहुत अच्छी बात है। अच्छा शमशाद, ये बताइए कि जैसे हम ये देखते हैं कि हम जब शायरी की जानिब राग़िब हुए तो हमारे जहन में यानी हमारे हीरोज़ थे, वो जॉन भाई की सूरत में थे, वो साहिल लुधियानवी की सूरत में थे, और वो फिर इसी तरह से बड़े हम उसमें थे, जब मीर हैं, गालिब हैं, मतलब ये आपके आइडियल होते हैं। बेशक। तो आप जब शायरी की जानिब आए तो आपकी आइडियल की जो फहरिस्त थी उनमें कौन अहबाब थे? देखिए, जो शुरू की आप बात करते हैं तो हमें गालिब की शेरें समझ में नहीं आती थी, तो गालिब की शेर समझ नहीं आते, लेकिन दिल नादां तुझे हुआ क्या है, वाह, तो वो गालिब खींचता था अपने, खींचता था। आज भी खींचता है। तो गालिब के बाद फिर जब हम आहिस्ता आहिस्ता बड़े मीर साहब समझ में आने लगे, तो समझ में आया कि मीर साहब जो है ना, ये खुद कहते हैं ना, खुदाए सुकून तो सही कहते हैं, क्योंकि आप शायरी के लिए गालिब की तरफ भागेंगे ना, गालिब हटा देगा कि भाई नहीं करो, किस जगह आ गए हो, ये तो मेरे जैसा आदमी है। इकबाल की तरफ भी आप आते हैं तो इकबाल भी कहता है कि भाई कोई घंघरज नहीं है, आप में जाओ, लेकिन मीर ना सबको कबूल कर लेते हैं, कबूल कर लेते। हाँ कि आ जाओ आ जाओ। तो मीर, गालिब, इकबाल, ये जो तीन हमारे जो तीन सदियां हैं, तो इसका रस हमारे अंदर बहुत है। वाह, तो इनसे शदीद मुतासिर हैं। और फिर वक्त के साथ साथ राशिद, फैज़, मजीद अमजद और जॉन साहब, तो ऐसा था कि जब जॉन साहब की किताब आई तो दिन रात हम उसी के अंदर रहते थे, वैसे ही शेर हो जाते थे, ना चाहते हुए भी। वो जो लफ्ज़ों की शिद्दत थी, जी जी, बज भी रहे होते थे कि पूरा कराची
وہ میں کی ردیف میں شروع ہو گیا ہے. بالکل بالکل. تو لیکن پھر یہ ہے کہ مزہ جب آتا ہے کہ ایک شاعر آپ کے اندر اترے اور اس کا رس پھر آپ سے چلا جائے, چلو بہت بہت اچھی پھر وہ بات آپ ہے, کی اپنی بات آئے. بہت اچھی بات ہے. یعنی اس کا رنگ آپ لے کر نہ چلیں, جی. بلکہ رنگ آپ کا اپنا ہو. آپ یقیناً اس کے کلام سے, اس کی زندگی سے استفادہ ضرور کیجئے, نہ کہ آپ اس کے کلام سے استفادہ ہاں, کریں. انہی کی چیزیں چوری کرنے لگ ہاں, ایسا جائیں, نہ یا کیونکہ وہ قدرت کی خوبی یہ ہے کہ اگر یہ دو کپ ہیں, اگر یہ کسی بھی فیکٹری میں بن جائیں, یہ مکمل طور پہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے. کہیں ایک اونس کا, کہیں ایک ہلکا سا, ہوگا فرق, کوئی نہ کوئی فرق ہوتا ہے. تو دو شاعر ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. تو اپنی پہچان کرنی بالکل. چاہیے. اچھا شمشاد, یہ بتائیے, جیسے گزشتہ اگر ہم ایک دہائی پیچھے کی جانب دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑی مایوسی دکھائی دیتی ہے اپنی نوجوانوں کے تعلق سے. یعنی وہ جو ہر عہد میں 20-30 سال کے بعد ایک نوجوان پورا ایک گروپ آتا ہے, تو گزشتہ دہائی میں ہم دیکھتے ہیں تو اس طرح سے وہ نہیں آئے لوگ. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کی صورت اور پھر آپ کے ہم عصر دیگر شعراء وہ اس جانب آئے. تو ان میں آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت منظر پر, یا آپ کے سفر میں آپ کے شریک کون کون شاعر ہیں؟ دیکھیے, منظر تو بہت بڑا ہے, پھیلا ہوا ہے. تو پہلے مجھے یہ لگتا تھا کہ ہم نا کثرت سے بچے ہوئے تھے, کہیں نہ کہیں وحدت ہمارے نظریوں میں اور ہمارے مزاج میں شامل تھی. اب یہ ہے کہ شاعر ہزاروں لاکھوں ہیں, واہ, ہم ان کو جان بھی نہیں سکتے. تو یہ ہے کہ جو ہمارے سے جڑے ہوئے شاعر ہیں ان سب میں بڑے امکانات دیکھتا ہوں میں. لیکن مجھے ایک مسئلہ یہ رہتا ہے کہ وہ جب 12-15 سال کا, 20 سال کا, 25 سال کا یہ شاعر تھا نا, وہ جو اس کا اندر کی گھن گرج تھی, وہ جو اس کا لہجہ تھا, اور وہ جو دنیا تبدیل کرنے کی خواہش تھی, اور وہ جو اپنے آپ کو جانتا تھا, تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کیا ہوا, وہ دنیا کو جاننے لگ گیا. واہ, وہ اپنا علم اس کا بہت پیچھے پیچھے جاتا رہا. تو پھر کیا ہوا, وہ مرنے لگ گئے کہیں نہ کہیں. وہ اپنی ہی وہ 25 سال کی شاعری تھی, اسی سے وہ آگے اسی سے رس نکالتے رہے. تو میری یہ التجا بھی ہے, التماس بھی ہے کہ جو شعر کہنے والے ہیں کہ آپ کو اپنی کم علمی کے اوپر ہمیشہ فخر ہونا چاہیے کہ یار میں کم علم ہوں, تاکہ آپ سفر جاری رکھو اپنا. واہ, اور جتنا آپ جانیں گے, اپنے آپ کو جانیں گے. دنیا کے علم کی بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ صرف اپنی ذات کے علم کے لیے. تو بہت سارے روپ نکلیں گے. اب میں کس کا نام لوں مجھے یہ نہیں پتا, کیونکہ یہ تو ایسی ریس ہے کہ 12 سال کا بچہ ہے, اس کے پاس بھی امکانات ہیں. کوئی 90 سال کا آدمی ہے, اس کے پاس بھی امکانات ہے. خدا کبھی بھی مہربان ہو سکتا ہے, کوئی بھی گھڑی کسی بھی لمحے آپ کو چمکا سکتی ہے. بے شک. تو بہرحال جو مستقل, پھر بھی جو لوگ اس دور میں بھی, سرمایہ دارانہ دور میں بھی جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں, ان کے لیے تالیاں تو بجتی ہیں. بے شک وہ ہلکا شعر کہہ رہا ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن وہ موجود ہے. اب دیکھیں مثال, میری عمر کے لوگوں میں علی عمران تھے, وہ تھوڑا سا شاعری سے دوسری طرف ڈرامے کی طرف چلے گئے. کامی شاہ تھا, ٹھیک, اور بھی میں کراچی کے حلقے کی بات کر رہا ہوں. کاشف غار تھے, رمزی عاصم تھے. رمزی عاصم کہیں دھند میں جاتے چلے گئے. پھر ہمارے جونیئر آ گئے, قیصر منور وغیرہ, ہدایت شاعر تھے. تو یہ سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں, اور سب میں امکانات ہیں کہ کوئی کتنی بڑی نظم کہہ دے, کوئی کتنی بڑی غزل کہہ دے. تو یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. تو پنجاب کے بھی شاعر کافی لوگ ہیں, کچھ مشہور ہیں اور کچھ معروف ہیں, کچھ اچھا شعر کہہ رہے ہیں اور کچھ اچھی نظمیں کہہ رہے ہیں. کوئی کئیوں کو کوئی جانتا نہیں ہے, اور کئیوں کو لوگ زیادہ جانتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ شاعری ویسی ہے. بہت اچھی بات ہے. ناظرین کرام, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان نسل کے نمائندہ شاعر عمران شمشاد. اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں, وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین کرام, ہم وقفے سے دوبارہ حاضر ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں عمران شمشاد, نوجوان نسل کے نمائندہ شاعر. خوبصورت نظمیں پیش کر رہے ہیں, خوبصورت غزلیں پیش کر رہے ہیں. تو ہم عمران شمشاد سے پھر درخواست کرتے ہیں کہ آپ کی سماعتوں تک خوبصورت کلام منتقل کریں. جی عمران. جی قیصر, ایک نظم سنانا چاہوں گا جس میں ہم کہیں خود ہی شاہد ہیں, خود ہی مشہود ہیں, اور اس کا نام ہے سڑک. واہ. سڑک مسافت کی اجلتوں میں گھرے ہوئے سب مسافروں کو بغور فرصت سے دیکھتی ہے. بہت اچھے. کسی کے ماتھے سے سرخ وحشت ٹپک رہی ہے, کسی کے چہرے سے زرد حیرت چھلک رہی ہے, واہ. کسی کی آنکھیں ہری بھری ہیں.
صغیر قد سے ابھر رہا ہے، قدیر حد سے گزر رہا ہے، واہ کسی کا ٹائر کسی کے پہیے کو کھا رہا ہے، کسی کا جوتا کسی کی چپل چبا رہا ہے، کسی کے پیروں میں آ رہا ہے کسی کا بچہ کسی کے شانے پہ جا رہا ہے، کوئی ٹھکانے پہ کوئی کھانے پہ جا رہا ہے، بہت اچھے، حبیب دستے رقیب تھامے غریب خانے پہ جا رہا ہے، واہ امیر کرتب دکھا رہا ہے، غلام پنجرا بنا رہا ہے، اور اپنے بیٹے کے ساتھ چھت پر امین کنڈا لگا رہا ہے، واہ نظام ٹانگا چلا رہا ہے، نظام ٹانگا چلا رہا ہے، کسی کلائی پہ جگمگاتی ہوئی گھڑی ہے مگر ابھی وہ رکی ہوئی ہے، کسی کے چہرے پہ 12 بجنے میں 5 سیکنڈ رہ گئے ہیں، کسی کی ہاتھی نما پراڈو سڑک سے ایسے گزر رہی ہے سوائے اس کے کہیں بھی جیسے کوئی نہیں ہو، کسی کی بانچیں کھلی ہوئی ہیں، کسی کی مونچھیں جھکی ہوئی ہیں، کسی کے لب اور کسی کی آنکھیں سلی ہوئی ہیں، واہ کسی کی پگڑی اڑی ہوئی ہے، کسی کی رنگت اڑی ہوئی ہے، شریف نظریں اٹھا اٹھا کر کمان جسموں پہ اپنی وحشت کے تیر کب سے چلا رہا ہے، نذیر نظریں چرا رہا ہے، بہت اچھے، اور نفیس اپنے کلف کی شکنوں کو رو رہا ہے، حکیم اپنے مطب کے شیشوں کو دھو رہا ہے، کسی کی آنکھوں کے دھندلے شیشوں میں اس کے ماضی کی جھلکیاں ہیں، کسی کی آنکھوں میں آنے والے حسین لمحوں کی مستیاں ہیں، واہ کسی کی آنکھوں میں رت جگہوں کی کچھ ارغوانی سی ڈوریاں ہیں، کسی کے کاندھے پہ اس کے خوابوں کی بوریاں ہیں، واہ کباڑ خانے پہ باسی ٹکڑوں کی اور کتابوں کی بوریاں ہیں، بزرگ برگد کے نیچے بوڑھا کھڑا ہوا ہے اور اس کے ہاتھوں میں ٹیپ لپٹی ہوئی چھڑی ہے، پولیس کی گاڑی پکٹ لگا کر سڑک پہ ترچھی کھڑی ہوئی ہے، بہت اچھے، اور ایک مجبور اپنا دامن اٹھائے بے بس کھڑا ہوا ہے، اور ایک سپاہی کے اس کے نیفے میں انگلیوں کو گھما رہا ہے، وہیں پہ شاہد سیاہ چشمہ لگائے خود کو چھپا رہا ہے، واہ نیوز چینل کی چھوٹی گاڑی بڑی خبر کی تلاش میں ہے، بہت اچھے، نیوز چینل کی چھوٹی گاڑی بڑی خبر کی تلاش میں ہے، 2 سبزی والے بھی اپنی پھیری لگا رہے ہیں، تو پھول والے کے سر پہ پھولوں کی ٹوکری ہے، کسی کی آنکھوں میں نوکری ہے، کسی کی آنکھوں میں چھوکری ہے، واہ وقار سر کو جھکا رہا ہے، فراز کھائی میں جا رہا ہے، بہت اچھے، اور ضمیر بغلیں بجا رہا ہے، سلیم کنی گھما رہا ہے، تو گیلے سگریٹ کے کش لگا کر نواب رکشہ چلا رہا ہے، بہت اچھے، اور ایک وائز بتا رہا ہے خدا کو ناراض کرنے والے جہنمی ہیں، خدا کو راضی کرو خدارا، خدا کو راضی کرو خدارا، اور اس کے آگے نصیر اکمل کمال شادہ غلام سارے کھڑے ہوئے ہیں کہ چشم بینا اگر کہیں ہے تو سمجھو پاتال تک گھڑی ہے، بہت اچھے، کسی کو اے سی خریدنا ہے، کسی کو پی سی خریدنا ہے، کسی کی بس اور کسی کی بی سی نکل رہی ہے، عقیلہ خالہ کے دونوں ہاتھوں میں 8 تھیلے لٹک رہے ہیں، اور آتے جاتے سبھی مسافر انہیں مسلسل کھٹک رہے ہیں، بہت اچھے، ضیاء اندھیرے میں جا رہا ہے، گلاب کچرا جلا رہا ہے، عظیم مکھی اڑا رہا ہے، کلیم گٹکا چبا رہا ہے، سبق مساوات کا سکھانے وزیر گاڑی میں جا رہا ہے، واہ واہ تو گھنٹہ پیکج پہ جانے کب سے فہیم گپیں لڑا رہا ہے، ثنا ندا کو نئے لطیفے سنا رہی ہے، واہ ہنا ہتیلی کو تکتے تکتے پرانے رستے سے آ رہی ہے، اور اپنی بھاوچ کا ہاتھ تھامے زبیدہ چیک اپ کو جا رہی ہے، واہ، وہ اپنی نظریں کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو گھما رہی ہے، مگر کوئی شے اسے مسلسل بلا رہی ہے، عجیب عجلت، عجیب وحشت، عجیب غفلت کا ماجرا ہے، واہ کہوں میں کس سے، یہ کیسی خلقت کا ماجرا ہے کہ اپنی مستی میں مست ہو کر یہ سب مسافر گزر رہے ہیں،
نئے مسافر ابھر رہے ہیں، واہ، سڑک جہاں تھی وہیں کھڑی ہے، مگر حقیقت بہت بڑی ہے، سڑک پہ بلی مری پڑی ہے۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے، خوبصورت نظم پیش کی عمران آپ نے۔ عمران، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی بات یوں ہی دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 2 دہائیوں میں دیکھیں، 3 دہائیوں میں دیکھیں تو وہ رشتہ جو استاد اور شاگرد کے درمیان تھا، ایک طاقتور رشتہ، اس کے درمیان ایک خلا آتا جا رہا ہے۔ جی، وہ استاد شاگرد کا رشتہ خاص کر کے ادبی دنیا میں وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ایک تو آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے نزدیک اس کی وجوہات کیا ہیں، اور دوسرا یہ کہ اب یہ جو خود ساختہ نوجوان نسل اپنے تئیں شعر کہہ رہی ہے، اس خوف کے تحت وہ کسی کو دکھاتی نہیں ہے شعر جا کر کہ ایسا نہ ہو وہ کل کو کہیں کہ ہمارے ہی شعر ہے، تو استاد اور شاگرد کا جو موجودہ رشتہ ہے اسے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور آپ بہتر انداز سے کیا چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ کس طرح سے رہنا چاہیے؟ دیکھیے مجھے جو سمجھ میں آیا کہ ابھی ہم جس دور میں سانس لے رہے ہیں یہ سائنسی صدی ہے، واہ، ایک ڈیٹا کی صدی ہے، تو ایسی صدی کا کبھی انسان کو کبھی سامنا نہیں ہوا، اس زمانے کا، ان مسائل کا آج تک آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک کبھی انسان نے سامنا نہیں کیا۔ تو یہ بہت بھاگتی ہوئی صدی ہے، لفظوں کی ارزانی کی صدی ہے، اور کوئی ٹھہرتا نہیں ہے، صبر نہیں ہے۔ تو جب کوئی صبر نہیں کرے گا تو اسے استاد کہاں سے ملے گا؟ مجھے کہیں سے تعریف ملی تھی صبر کی کہ صبر وہ پتھر ہوتا ہے جو اگر وہ کشتی جو ہچکولے کھاتی ہے اس کو ٹھہرانے کا کام دیتا ہے۔ واہ، تو استاد بھی یہی کام کرتا ہے، وہ آپ میں صبر پیدا کرتا ہے۔ تو جو صبر کرنا نہیں جانتے وہ کون سا استاد، وہ تو خود استاد بن جاتے ہیں۔ اب اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، استاد جو ہے وہ آپ کی ان خامیوں کو بھی دیکھ لیتا ہے، کیونکہ وہ اس کے سامنے آپ کا سفر ہوتا ہے جو بالکل آپ ٹھیک نہیں ہے، دیکھ پاتے۔ بالکل ٹھیک۔ تو مجھے بھی جب میں استادوں سے محروم تھا تو مجھے اپنی شاعری میں کچھ نہ کچھ نظر آ رہا تھا، کہیں نہ کہیں کچھ مسئلے ہیں۔ کمی بیشی آپ کو، جی، جب استاد ملے تو استادوں نے بھی کوئی ایک دن میں نہیں چمکایا، 15 سال تک مجھے مانجتے رہے۔ پھر ایک وقت ایسا تیار ہو گیا میں کہ وہ اس کی کہیں خوشبو آتی ہے۔ واہ، تو کئی استاد ہمارے ساتھ آتے ہیں، جس طرح مجھے رسا بھائی ملے، انہوں نے مجھے سمجھایا، واہ، انور واہ، شعور صاحب ملے، تو ان سے ہم سیکھتے رہتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اجمل سراج بھائی، واہ، وہ ہمارے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، استاد بھی ہیں۔ تو ان کا خلوص بھی ہمارے شامل حال رہا، تو ان کی چیزوں کی پرکھ، اب انہوں نے جن جن بزرگوں کا رس دیکھا ہے، چکھا ہے، وہ سب بھی ہمارے اندر اتارنے کی کوشش کی، تو بتایا کہ ڈوز کیا ہیں، ڈونٹس کیا ہیں، لفظوں کی ترتیب کے، رنج میں، دکھ میں، حسد میں، غم میں، ان کے اندر فرق کتنا ہے کہ کہاں بہت رنج اچھا، رکھیں، کہاں ہم اس میں غم لگائیں، اور بہت دکھ اچھا، کیا ہے۔ تو وہ اس گہرائی میں جانا سکھایا آپ کو، اور صبر کرنا سکھایا۔ جب صبر آ جاتا ہے آپ کے اندر تو آپ کو یہ ہوتا ہے کہ وقت نہیں گزرا، بہت وقت ہے۔ بہت اچھا، تو ہم اس طرح کچھ، جس طرح نظم میں نے آپ کو سنائی تھی سڑک، یہ میں نے اجمل بھائی کو تقریباً نظم سنائی، ان کو بہت پسند آئی، تو انہوں نے کہا اس پہ کام کرو۔ میں نے اور کام کیا، کہہ رہے ہیں یار اور کر لو۔ واہ، تو میں 6 مہینے تک اس نظم میں انوالو رہا تھا۔ واہ، یہ جتنی طویل آپ کو لگے گی اس سے بڑی تھی۔ پھر اسے میں صبر کرتا رہا، تو پھر صبر کرنے کے بعد کوئی شکل اپنی چیزوں میں آتی ہے۔ تو استاد جو ہے وہ آپ کو سب سے بڑی چیز صبر کرنا سکھاتا ہے، بہت اچھی بات ٹھہرنا ہے، سکھاتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ تو کیا یہ رشتہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب بھی اسی توانائی اور اسی طاقت سے قائم ہے؟ نہیں، بالکل قائم نہیں ہے، کیونکہ میں بھی کہیں نہ کہیں استاد رہا ہوں، کچھ شاگردوں کو پڑھایا میں نے، بے شک اردو ادب نہیں پڑھایا تو کچھ اور چیزیں پڑھائی ہیں۔ اب جتنے رشتے ہیں وہ کچھ اور معنی پہن لیے ہیں انہوں نے، تو اب جو رشتے ہیں وہ کمرشل کی طرف چلے گئے، وہ پیسے کی طرف چلے گئے، وہ فائدے و نقصان کی طرف چلے گئے، وہ جو دلوں کی دل سے راہ ہوتی ہے اس طرف نہیں گئے، تو وہ رشتہ بہت حد تک کمزور ہو گیا ہے۔ اب کوئی نیا شاعر جاتا بھی ہے کسی کے پاس، کیونکہ اسے رد ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ واہ، جب تک آپ اپنے آپ کو خود ہی رد نہیں کرو، لوگ آپ کو رد نہیں کریں، جب تک آپ کے اندر کا انسان نکلتا نہیں نکلتا، بے شک، تو بالکل، انسان وہی ہے کہ جو مشکل حالات کے اندر اس کے پر نکلتے ہیں، بہت اچھی اس کے بات، پرزے، تو وہ رد ہونے سے ڈرتے ہیں، تو پوری زندگی اسی خوشگمان فضا میں رہتے ہیں،
تو ابھی وہ استاد اور شاگرد کا وہ رشتہ نہیں ہے، نہیں رہا اور کوئی وہ۔ پنچھی زیادہ دیر ٹھہرتا نہیں ہے، یہاں ہے کل وہاں اٹھ جاتا ہے، پرسوں وہاں اٹھتا ہے، تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جتنے بھی آپ بے استاد شاعروں کو دیکھیں گے وہ کہیں نہ کہیں یا تو اپنے آپ کو بہت نیچے گرایا ہوا ہوتا ہے یا کچھ بہت بلند بانگ دعوے کر بالکل رہے ہوتے ایسے ہی ہیں، ہے، لیکن کہیں ٹھہرے ہوئے نہیں ہوتے. ٹھہرے ہوئے نہیں تو جو ہوتے. ٹھہرے ہوئے نہیں ہوں گے تو انہیں مقام کیا ملے گا. بہت اچھی بات ہے شمشاد، آپ نے خوبصورت گفتگو فرمائی، خوبصورت آپ اشعار پیش کر رہے ہیں. تو ہم آپ سے درخواست کریں گے، پروگرام اپنے اختتام کی جانب ہے، جی. تو ہم چاہیں گے کہ آپ کچھ کلام اور عطا کیجیے. جی میں سناتا ہوں کچھ آپ کو. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں نوجوان نسل کے نمائندہ شاعر عمران شمشاد، جو اپنا خوبصورت کلام پیش کر رہے ہیں. جی ایک غزل کے کچھ شعر. جی. نت نئی کھوج کے سفر ہی رہے، واہ. نت نئی کھوج کے سفر ہی رہے، یار ہم خود سے بے خبر ہی رہے. بہت اچھے عمران، بہت اچھے. نت نئی کھوج کے سفر ہی رہے، یار ہم خود سے بے خبر ہی رہے، میں بھی بس بے وجہ الجھتا رہا، میں بھی بس بے وجہ الجھتا رہا. کچھ مگر عمر بھر مگر ہی رہے. بہت اچھے، بہت اچھے. میں بھی بس بے وجہ الجھتا رہا، کچھ مگر عمر بھر مگر ہی رہے، اور اس سے کہنا کہ میں بہت خوش ہوں. واہ. اس سے کہنا کہ میں بہت خوش ہوں، اس سے کہنا کہ وہ ادھر ہی رہے. بہت اچھے، بہت اچھے. اس سے کہنا کہ میں بہت خوش ہوں، اس سے کہنا کہ وہ ادھر ہی رہے. اس سے کہنا کہ وہ ادھر ہی رہے، اور وہ تو ایک وقت آ گیا ایسا، واہ. وہ تو ایک وقت آ گیا ایسا، ورنہ سب جانیوں جگر ہی رہے. بہت اچھے، بہت اچھے. وہ تو ایک وقت آ گیا ایسا، واہ. ورنہ سب جانیوں جگر ہی رہے، اور سوچتا ہوں کبھی اسے لے آؤں. واہ. سوچتا ہوں کبھی اسے لے آؤں، اور کبھی یہ کہ چاند پر ہی رہے. بہت اچھے، بہت اچھے. سوچتا ہوں کبھی اسے لے آؤں، اور کبھی یہ کہ چاند پر ہی رہے، اور گھر کا رستہ بتایا گوگل نے. واہ. گھر کا رستہ بتایا گوگل نے، اور تم نام کے خضر ہی رہے. بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے. گھر کا رستہ بتایا گوگل نے، اور تم نام کے اور خضر ہی تم رہے. نام کے خضر ہی رہے، واہ واہ. نت نئی کھوج کے سفر ہی رہے، یار ہم خود سے بے خبر ہی رہے. بہت اچھے، بہت اچھے. ناظرین کرام، خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے نوجوان نسل کے نمائندہ شاعر عمران شمشاد. ناظرین، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان قیصر وجدی کو اجازت دیجیے. آئندہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.